کوئی بچہ مردار پیدا ہو، کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 2-4 دن کا بچہ بھی جا رہا ہے، 2-4 مہینے کا بچہ بھی جا رہا ہے، کڑیر نوجوان 20 سال کی عمر والا بھی جا رہا ہے، کوئی 40-50 سال کی عمر میں جا رہا ہے۔ اس میں تقریر کی ضرورت نہیں ہے، موت کا ہر ایک کو یقین ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس وقت سے نہ 1 سیکنڈ پہلے موت آ سکتی ہے نہ 1 سیکنڈ بعد آ سکتی ہے۔ اس پہ ہمیں تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ تقریر کی ضرورت اس میں ہے کہ جو 7 چیزوں پر ایمان لانا ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ موت کے بعد جو اللہ کے سامنے حاضر ہو کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا سے تو ہر ایک جا رہا ہے، دنیا سے جانے کے بعد ایک ایماندار کا یقین پہلے سے یہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا۔ جیسے ہی موت آتی ہے، بلکہ موت کے آنے سے پہلے 2 راستے بن جاتے ہیں۔ اگر بندہ ایمان والا ہے، بندہ نیک اعمال والا ہے، بندہ نمازی ہے، بندہ اچھے اخلاق والا ہے، بندہ اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا، بندہ پڑوسوں کا حق ادا کرنے والا، بندہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے والا، بندہ اپنے اولاد کا حق ادا کرنے والا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اگر صحیح ادا کرنے والا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے اس کا راستہ الگ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ نکالی جاتی ہے، بڑے اعجاز کے ساتھ اس کی روح کو نکال کر ساتھ میں آسمان کے اوپر لے جا کے حاضر کیا جاتا ہے۔ پھر جب قبر میں جاتے ہیں، قبر میں جب حساب و کتاب ہوتا ہے، جب سوال و جواب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ صحیح جواب دینے پاتا ہے۔ جب صحیح جواب دے دیا تو صحیح جواب دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے قبر کو کشادہ کر دو، جہاں تک حد نظر ہوتے کشادہ کر دو قبر کو، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اور اس کو کہہ دو نم کنامت العروس، جس طرح ایک دلہن سو جاتی ہے اس کے شوہر کے علاوہ اس کو جگانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح دلہن سو جاتی ہے تم بھی سو جاتی ہے۔ یہ تو قبر تک معاملہ ہے۔ پھر جب آگے قیامت کا دن ہوگا، وہ حساب و کتاب آپ جانتے ہیں، جنت اور دوزخ دونوں ہیں۔ اگر بھری روح ہے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے، تو موت کے وقت سے اس کی سختی شروع ہو جاتی ہے۔ موت کے اندر سختی، اور اس کے بعد اس کی تذلیل، اور قبر میں جب اس کی روح کو، اس کی لاش کو رکھا جاتا ہے، لوگ مٹی دے کے واپس آ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو قبر اس طرح دبوچتی ہے جس طرح پسلیاں اس طرح آپس میں مل جائیں، تنگ کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور قیامت تک قبر میں اس کا عذاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم بے فکر ہیں۔ ایک بے ایمان بے فکر ہو سکتا ہے، اس کو فکر نہیں ہو سکتے کہ مریں گے، چلے جائیں گے، سڑ جائے گی لاش، گل جائے گی۔ ایک بے ایمان کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں۔ آپ تصور کریں، ہر آدمی، بچہ ہے، نوجوان ہے، ماں بہنیں ہیں، سب آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ ابھی اگر ہماری روح نکل جاتی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہماری روح کب نکلے گی۔ اگر ہماری روح ابھی نکل جاتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ تقریر کرتے کرتے کشا کے گر گئے،
انتقال ہو گیا، نماز پڑھتے پڑھتے کھا کے گر گئے، انتقال ہو گیا، وہ نکل گئی۔ آپ تصور کریں کہ اس حالت میں ہماری روح اگر نکل جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ تصور کیجئے ذرا اس بات کو کہ ہماری روح نکل گئی، کیا ہوگا؟ لوگ رونا دھونا شروع کریں گے، ہماری بیوی الگ روئے گی، بچے الگ روئیں گے، پڑوسی اس کا رونا دھونا سن کر جمع ہو جائیں گے، سارے لوگ حاضر ہو جائیں گے، سارے لوگ حاضر ہونے کے بعد یہ کہیں گے سب رونا شروع کر دیا، آپ کیا کریں گے؟ رشتہ داروں کو خبر کرو، رشتہ داروں کو خبر کرو، خبر ہو رہی ہے، لوگ خبر دی جا رہی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جنازے کا ٹائم کیا ہے، سارے لوگ آئیں گے اور اپنا آخری رسم اس کو ادا کر دیں گے۔ کیا آخری رسم کریں گے؟ کہ ہمیں ہر آدمی کی زبان پہ یہی ہوگا کہ اس کو جلدی سے دفناؤ، دفنانے کا انتظام جلدی کرو۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، اصل مسئلہ ہے کہ ہم جو اس دنیا سے جانے والے ہیں تو جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وقت بہت کم ہے، بہت لمبے وقت سے آپ سن رہے ہیں، اس لیے دو ہی باتیں آپ کروں گا۔ ایک بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک اس کی فکر کرے، تیاری کرے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی اصلی آنے والی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ روزانہ جب رات کو سوئیں اس بات کا تصور کریں، فکر کریں کہ ہم نے دن بھر میں کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال ہم سے صادر ہو گئے۔ ہر آدمی اس کا محاسبہ کرے اور محاسبہ کر کے توبہ کر کے سوئے۔ کیا پتا جب ہم نیند سے جاگیں گے تو ہم نیند سے جاگیں گے یا نہیں۔ جب ہم سونے کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں نا، جب سو کے اٹھتے دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں مولانا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس اللہ نے موت کے بعد ہمیں زندگی دی ہے۔ نیند کو موت کہا گیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو روح واپس آتی ہے، ورنہ روح واپس ہی نہیں آتی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ فکر کرنی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ کوئی اچھا عمل کر سکتا ہے اور نہ برا عمل کر سکتا ہے، نہ گناہ کا کام کر سکتا ہے اور نہ نیکی کا کام کر سکتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم۔ لیکن تین کام ایسے ہیں جن تین کاموں کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اس کو سنیے گا۔ نمبر ایک، علم نافع۔ علم کی لائن سے کوئی کام کر گیا، بیٹا کو عالم بنا دیا، یا گاؤں کا کوئی غریب بچہ تھا اس کے پڑھنے میں اس کی مدد کی، یا عالم تھا دوسروں کو پڑھایا، حافظ تھا دوسروں کو پڑھایا، علم کیا، مدرسے میں اس نے کوئی کمرہ بنوا دیا، مدرسے میں علم کی لائن سے بڑا کام کر دیا۔ علم کی لائن سے جو بھی کام کیا ہے اس کام سے جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس وقت تک اس عمل کا ثواب اس میت کو ملتا رہے گا۔ نمبر دو، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتے علماء کرام ہیں۔ نمبر دو، اولاد صالح، نیک اولاد۔ مرنے والا اگر نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، ہم نے بیان کیا اولاد کی تربیت کے بارے میں، اگر اولاد ہماری نمازی ہے، اولاد ہماری دیندار ہے، نیک اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گا، مغفرت کی دعا کرے گا۔ تو نیک اولاد جب تک رہے گی اور نیک اولاد جب تک ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے گی اس وقت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کر دینا دفاع عام کے لیے، ایسا کام کر گیا جب تک جیسے درخت نے لگا دیا، اب اس درخت سے جب تک لوگ سائے سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کے پھل کھائیں گے، جب تک وہ درخت استعمال ہوتا رہے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کے لائن سے خاص طور پہ جو کام کر گیا ہے اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، عالم بنا دیا، اس حافظ عالم نے 10 بچے کو پڑھایا، ان 10 بچوں میں سے 5 نے 10 کو پڑھایا، پھر ان 50 میں سے ہر ایک نے پڑھایا، تو یہ علم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے جس کی اولاد حافظ عالم ہو یا جو علم کے لائن سے کوئی اچھا کام علم کے لائن سے کام کر گیا ہے اس کو قیامت تک ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھیے جب آدمی کی میت ہو جاتی ہے، مردار
ہر روز انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کچھ بھیجے، میرے لیے کچھ بھیجے۔ اب بھیجنے کے لیے ہمارے یہاں کیا رواج ہے؟ 3 دن کے بعد خانے کر لیے، 10واں کر لیے، 40واں کر لیے، اور زیادہ اگر توفیق دی تو 1 سال کے بعد بھی ان کے لیے کچھ فاتحہ خوانی کر دیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کافی نہیں ہے۔ ہماری جو میت ہے وہ روزانہ انتظار کرتی ہے، روزانہ انتظار کرتی کہ میرے لیے کچھ بھیجے میرے پیچھے رہنے والے۔ اب روزانہ 3 بار قل ہو اللہ پڑھ کے ماں کے لیے کر دیجیے، روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 بار پڑھ کے اس کے ثواب کو ماں باپ کے لیے کر دیے، مرحومین کے لیے کر دیے۔ روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی نہ کوئی عمل جانا چاہیے۔ یہ آج نیت کر لیجیے کہ ہمارے ماں باپ چلے گئے ہیں، ہمارے جو بھی چلے گئے ہیں، ہم روزانہ کلمہ پڑھ کے ہی ہو یا سورہ فاتحہ 5 بار پڑھ کے ہو، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ کے ہو، جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم روزانہ انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے۔ اور سب سے بہتر ہے جو لوگ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزانہ اپنی ماں باپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ 40 رکعت نماز پڑھتے ہیں 5 وقت میں، روزانہ 2 رکعت نماز اور پڑھ لیجیے، اور پڑھ کے یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب میری مرحومہ ماں کو ملے، میرے مرحوم باپ کو ملے، میرے فلاں رشتہ دار کو ملے۔ یہ نیت کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ ہمیں عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک بات بتاتا ہوں، 2 باتیں۔ ہمارے یہاں کچھ رسم و رواج ہے۔ ایک رسم یہ ہے کہ کہیں بھی میت ہوتی ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت کی میت ہے تو سارے مرد اس میت کی لاش کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ قبرستان میں بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ کیا ملے گا؟ گناہ ہے، سراسر گناہ ہے۔ جو نامحرم ہے، نامحرم کے لیے اس کی لاش کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ اگر کسی عورت کی لاش ہے، مرد حضرات آج سے نیت کریں کسی غیر عورت کی لاش کو ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں وہ بھی نیت کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کسی غیر مرد کی لاش کو نہیں دیکھیں گے۔ اس رواج کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی غیر مرد کی لاش کو کوئی عورت نہ دیکھے، کسی غیر عورت کی لاش کو کوئی مرد نہ دیکھے۔ ایک یہ رسم ختم کیجیے۔ ایک رسم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے اس کے یہاں گرو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہ کھانے کا انتظام کرتے، رشتہ دار آئیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ میرے محترم دوستو، 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، 3 دن اس کے گھر میں کھانا نہیں بننا چاہیے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کے گھر میں میت ہوئی ہے اور لوگ اس کے یہاں گوشت بات کھا رہے ہیں، گوشت بات پکڑا ہے۔ کرنا یہ چاہیے کہ 3 دن تک اس میت والے کے گھر میں کھانا نہیں بنے گا۔ جو ان کے پڑوسی لوگ ہیں، پڑوس والے لوگ ہیں، پڑوس والے لوگ 3 دن تک ان کے گھر کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ اور آج کل گاڑیوں کا انتظام ہے، لوگ جنازہ میں آ رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں، وہ تو جنازے کا ٹائم معلوم کرتے ہیں اور ٹھیک جنازے کا ٹائم پہ آگے جنازہ پڑھ کے فوراً واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے 10,000 کا گائے لے جاتے ہیں، ذبح کراتے ہیں۔ اس رسم کو ختم کیجئے کہ جس کے گھر میں میت ہو ہم اس کے گھر میں کھانا نہیں پکنے دیں گے، پڑوسی لوگ انشاءاللہ ان کے کھانے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 باتیں میرے ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دلائے۔ 2-3 باتیں بتائی، میں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، کب مرنا ہے پتہ نہیں۔ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی ہم تیاری ابھی کریں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گا تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ خدا کے لیے بعد والے پر یقین نہ کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے ایمان کو سدھاریں۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جو میت ہے وہ ہمارے اعمال کا منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر کے ان کے نام اعمال میں بھیجتے رہیں۔ اور تیسری بات میں نے بتائی، 2 رسموں کو ختم کریں۔ ایک غیر میت کی، جو عورت میت ہے اس کی لاش کو نہ دیکھے، اور اگر مرد کی لاش ہے تو غیر عورت اس مرد کی لاش کو نہ دیکھے، ختم کیجئے۔ اور دوسرا رواج جو میرے ذہن میں آیا کہ میت کے گھر میں 3 دن تک کھانا نہیں پکنا چاہیے، پڑوسی لوگ ان کے کھانے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔